پوجنا چاہے یہ چاہے انسانوں کو پوجے، بتوں کو پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ان کی اجازت ہے. جو آپ ایک خدا کو، انسین خدا کو پوجے، جو آپ کرو لو. بٹ دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نتھنگ ڈوئنگ، اس میں ہم کسی مذہب کی مداخلت گوارا نہیں کریں گے. یہ شیطنت بذریعہ یہودیت کی پہلی فتح تھی. اس کا سب سے بڑا فائدہ کسے پہنچا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ یہودی ایک بہت مائنیوٹ مائنورٹی تھے. کسی سیاسی نظام میں ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہو سکتی تھی. جمہوری نظام، جب جمہوریت آ رہی تھی لوگوں میں، اگرچہ وہ شیطانی جمہوریت تھی. بقول اقبال، ابلیس کا ایک مشیر کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ شیطنت ہے. لیکن بہرحال یہودیت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر مذہب کا کوئی دخل ہے. ان کا مذہب اور ہے، ان کا عیسائیوں کا اور ہے. لہذا مذہب کو نکال کے باہر رکھ دو. وی آر ایکول سٹیزنز ناؤ. ایک ووٹ تمہارا ہے تو ایک میرا ہے. شہری تم ہو تو میں بھی ہوں، برابر کے. سب سے بڑا فائدہ انہیں ہوا. دی مائنیوٹ مائنورٹی دنیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. 13 ملین کہا جاتا ہے، 1.3 کروڑ. لیکن کنٹرول. اور ان کا ملک جو ہے اسرائیل، اگرچہ وہ یوں سمجھیے آئس برگ کا ٹپ ہے، صرف یہودیت کی سازشوں کا جو تانا بانا ہے اس کا صرف ٹپ آف دی آئس برگ جو ہے وہ اسرائیل ہے. اس کے آپ دیکھ لیجئے، اس کا گھمنڈ دیکھیے، اس کا تکبر دیکھیے. وہ جس انداز کے اندر گفتگو کرتا ہے، اس کے خلاف نامعلوم 100 سے زیادہ قراردادیں جنرل اسمبلی کی، اور امریکہ نے ویٹو کر دیا. امریکہ اس کے خلاف ووٹ پاس ہونے والا تھا کہ یہ ریشسٹ ملک ہے، امریکہ اڑ گیا اور جنوبی افریقہ کے اس ملک کے اندر جو ہے مجبوراً انہیں نکالنا پڑا. اس درجے وہ پوری امریکی حکومت کے اوپر قابض ہے. سارا معاملہ ان کے ہی، یہ نیو کونس جو کہلاتے ہیں آج کل، یہ ان کے ایونجلسٹ، بیپٹسٹ، پروٹیسٹنٹس، یہ سب سے بڑا اعلی کار. تو پہلا کام کیا ہوا؟ یہودیت کے ذریعے سے شیطنت کی کامیابی، سیکولرزم. دوسری کامیابی سود پر مبنی کیپٹلسٹ نظام. وہ سود جو آسمانی شریعت کے نزدیک بدترین گناہ ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے اگر باز نہیں آؤ گے فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. وہ پیوٹ ہے، وہ مرکز ہے اس پورے کیپٹلسٹک نظام کا. اتنی بڑی بغاوت، اتنی بڑی بغاوت. اور یہ بھی یونیورسل ہے، گلوبل ہے. وہ تو جیسے ہی یورپین کولونیلزم کا بستر طے ہونا شروع ہوا تھا، اسی وقت ورلڈ بینک بنا ہے 1948 میں، پھر وہ IMF بنا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. یہ ساری گلوبلائزیشن کی طرف جو معیشت جا رہی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے خلاف بھی اگر آواز اٹھی ہے، سیٹل میں اٹھی ہے، ڈیووس میں اٹھی ہے، انہیں معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ. اب جیسے کہ وہاں پر رد عمل ہی کے نتیجے میں سرمایہ داری کے کمیونزم آیا تھا، اب وہ رد عمل وہاں پھر ظاہر ہو رہا ہے. ابھی 1-2 دن پہلے کے اخبار میں خبر تھی یورپ میں کمیونزم دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. بہرحال دوسری بغاوت شیطنت بذریعہ یہودیت، انٹرسٹ کی آزادی اور اس کے اوپر مبنی پورا کیپٹلسٹ سسٹم. تیسری ہے اصل میں جو جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے. جتنے قدیم تصورات تھے حیا کے، شرم کے، عصمت کے، عفت کے، اگر کوئی فیملی، کوئی مینرز تھے، آداب تھے، والدین کا کوئی ادب تھا، یہ ساری چیزیں، بیوی اور شوہر کے مابین اگر وفاداری کا معاملہ تھا، باہمی اعتماد کا، سب ختم. انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے. کتا تو نہیں دیکھتا کہ یہ کتیا جو ہے میری بیوی ہے، کیا ہے، بہن ہے، ماں ہے، کون ہے، وہ تو نہیں دیکھتا. ہم نے خامخواہ یہ قدغنیں لگا رکھی ہیں. اسی لاہور میں اسلامیہ کالج میں ایک پروفیسر آف ہسٹری ہوتے تھے، میرے بڑے بھائی دار احمد مرحوم وہاں پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں. وہ پروفیسر صاحب یہ کہا کرتے ساری عمر شادی نہیں کی، اور کہتے تھے اگر مجھے ہر روز بازار سے تازہ دودھ مل سکتا ہے تو میں بھینس لا کے کیوں باندھوں اپنے گھر میں. یہ اقدار بھی ہیں. یہ اقدار آج اب سمجھ لیجئے ویسٹ میں ختم ہو چکی.
گیز، لیسبینز، اور کوئی چیز، شادی نام کا ادارہ اب ختم ہو رہا ہے. واز کہنا پڑا ہے بش کو کئی بار، شادی کرو شادی کرو شادی کرو. وہ شادی کرتی ہی نہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ. بچے ہو رہے ہیں، لیونگ ٹوگیدر. یہ صورتحال نہ بچوں میں والدین کا کوئی ادب ہے، اور والدین کا بھی یہ ہے کہ اس عمر کے بعد بیٹا بھی ہے تو جاؤ نکلو، بی آن یور اون فیٹ، اور بیٹی بھی اس عمر کے بعد نکل جائے، وہ خود اپنی دنیا تلاش کرے، اپنے لیے شوہر ہنٹ کرے، جو بھی کرنا ہے اسے خود کرے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے وہ بچے بھی پھر بوڑھوں کو جا کر جو ہے اولڈ ہاؤسز کے اندر ڈال دیتے ہیں، جہاں انہیں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کی بھی حسرت رہتی ہے. میں نے پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کو کم سے کم توقع رہتی تھی کہ کرسمس پر تو ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی آئی جائے. اب وہ بھی نہیں آتے، کرسمس میں بھی نہیں آتے. ان کی حسرت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہم نے فریج رکھا ہوا، فریج میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، اس میں سب کچھ ہے، ڈرنکس بھی ہے، سب پھل رکھے ہوئے ہیں، ٹی وی بھی لگا کے دے رکھا ہے، لیکن اولاد وہ نظر نہیں آتی. اس پورے سٹرکچر کو چینج کرنا جو ہے اس وقت شیطنت بذریعہ یہودیت، بذریعہ امریکیت، یہ اس وقت کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے. نوٹ کر لیجئے، پہلے کائرو کانفرنس ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہنٹنگٹن نے جو بات کہی تھی کہ دنیا میں اس وقت 8 تہذیبیں، ایک ہماری ہے، 7 اور ہیں. ان 7 میں سے 5 کو تو ہم آسانی سے ایسیمولیٹ کر سکتے ہیں، دے پوز نو تھریٹ. 2 تہذیبیں ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنے ہیں، ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. میں حیران ہوا تھا، کنفیوشس کیا چین میں ابھی زندہ ہے؟ ابھی 3 مہینے پہلے نیوز ویک کی کور سٹوری تھی، کنفیوشنزم کا احیاء ہو رہا ہے اب چائنا کے اندر. پورے فرسٹ پیج کے اوپر اس کی تصویر تھی، خاکے کی شکل کے اندر. بہرحال یہ 2 ہنٹنگٹن نے کہا تھا. تو سب سے زیادہ معاملہ اس لیے کہ چائنا کے اندر بھی اب نہ وہ خاندانی تعلقات ہیں، نہ وہ ہیں، سب آزاد معیشت ہے. وہ رفتہ رفتہ جو ہے مغرب کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے، سوائے اس کے سیاسی نظام کے کہ 1 پارٹی گورنمنٹ ہے اور وہ انہیں کوئی اور آزادی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے. باقی تو وہ پورے مغرب پر جا رہا ہے. صرف یہ لوہے کا چنا اگر ہے تہذیبی سطح پر، سیاسی سطح پر ختم سیکولرزم، معاشی سطح پر ختم سود. یہ تہذیبی سطح پر ان کے ہاں کچھ حیا ہے، کچھ شرم ہے، عفت اور عصمت کی بھی کوئی قدر ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی باہمی اعتماد کی فضا ہوتی ہے، اولاد اور والدین کے درمیان بھی ایک تعلق ہے، محبت بھرا تعلق ہے، والدین کی شفقت ہے اور اولاد کی طرف سے ادب ہے، تعظیم ہے. ان کو ختم کرنے کے لیے کس نے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے. کائرو کانفرنس، ویمن لب، ایمانسپیشن آف ویمن، نکالو انہیں گھروں سے. یہ کیا خاندان کی جکڑ بند کے اندر بڑی پگڑی ہوئی ہے. 5 سال کے بعد بیجنگ کانفرنس، ان پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. کہاں کہاں سے دنیا سے ان کے جو ہے ڈیلیگیٹس بلائے گئے اور انہیں رکھا گیا اور ساری کانفرنس ہوئی ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو جاتی. اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف دی جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. اور اس نے جو سفارشات پیش کی ہیں، پروسٹیچیوٹس کو پروسٹیچیوٹس مت کہو، دے آر سیکس ورکرس. کیوں نفرت سے دیکھتے ہو؟ شی از اے ریسپیکٹیبل پرسن ان یور سوسائٹی، انڈیویجول. گیز اور لیسبین، ہومو سیکشولیٹی کو بھی ایک نارمل انکلینیشن سمجھا جائے، اسے اب نارمیلٹی نہ سمجھا جائے. یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی میں ہو رہا ہے. عورت اور مرد بالکل برابر ہوں گے ڈائیورس کے معاملے میں، وراثت کے برابر. عورت اگر گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کرے گی اپنے شوہر سے. عورت اگر حمل کی مدت برداشت کرے گی تو اس کا بھی معاوضہ لے گی اپنے شوہر سے. اور اگر کسی وقت بیوی ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہے اور شوہر اسے مجبور کرے گا تو یہ بھی زنا بالجبر شمار ہوگا. میریٹل ریپ، یہ الفاظ ہیں.
یہ ہے اصل میں وہ